السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 13 نومبر سن 2020 عیسوی بروز جمعہ آپ لوگوں سے فیس بک لائیو کے ذریعے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور آج کچھ باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی اہم باتیں ہیں، اور عنوان ہے آج میرے درس کا، یا جو موضوع ہے، کیا جنم دن یا برتھ ڈے منانا چاہیے؟ میرے دوستو، ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت کہ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد برتھ ڈے یا جنم دن منانے میں بہت اہتمام کرتی ہے۔ کافی اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا برتھ ڈے ہو، بچوں کا ہو۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بہت چیزیں سامنے آتی ہیں، اور لوگ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، چاہے فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو یا دوسرے جو اس کے ذرائع ہیں۔ اور ہر وہ چیزیں کی جاتی ہیں جو دوسری قومیں کرتی ہیں، چونکہ وہ کام جو دوسری قوموں کا کام ہے، جو دوسری قوموں کی عادتیں ہیں، جب ایک مسلمان اس کو اپناتا ہے یا اس کے پیچھے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں کرے گا وہ، اور آج وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا میں لکھیں گے آج میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے، اور پارٹیاں ہوتی ہیں، اس پر ہوٹلوں میں دعوتیں کی جاتی ہیں یا گھروں میں دعوتیں کی جاتی ہیں، اپنی اپنی وسعت کے مطابق کیک کاٹا جاتا ہے، اس پہ اس کا نام لکھا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، مطلب افسوس ہوتا ہے سب دیکھ کر کے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم سب کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ایک مسلمان جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے، جس میدان میں کام کر رہا ہے، کوشش کرتا ہے وہ کہ اس میں اس کے اندر ایک ٹیلنٹ آئے اور بہتر سے بہتر اپنے کام کو بنائے تاکہ اس کی ترقی ہو۔ اگر کمپنی میں ہے یا بزنس بیوپار میں ہے تو اس میں محنت کرتا ہے کہ آگے نکل جائے۔ لیکن دین کی بات جہاں آتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے یا جاننا بھی نہیں چاہتے، یا اگر ہم تک وہ باتیں پہنچتی ہیں جو علماء ہیں، جو حق کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، جو کہ صحیح منہج جو ہے اسلاف کا جو ہے نا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں اگر وہ پیش کرتے ہیں، تو افسوس یہ ہے کہ وہ باتیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، یا ہم اپنے آپ کو بہت سارے فرقوں اور جماعتوں میں بانٹ کر کے، مسلکوں میں بانٹ کر کے جو ہے، ہم ایسے علماء کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں جو صحیح منہج والے ہیں اور جو اہل سنت والجماعت کے صحیح
پیروکار ہیں یا اس منہج پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم اس کو ماننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم اپنی نسبت کرتے ہیں دوسرے مسالک کی طرف، دوسرے مذاہب کی طرف، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی طرح سے انہی خرافات اور انہی طریقوں پر چلتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو آئیے میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے میں اس کا حکم بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ برتھ ڈے یا جنم دن تاریخ پیدائش ہمیں منانا چاہیے، چاہے آپ کی ہو، آپ کے بچوں کی ہو، ہے نا؟ اس کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ کیونکہ آج حقیقت یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ بہت دکھ ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں ایک مسلمان کو دیکھتا ہوں کس طرح پارٹیاں کرتا ہے اور پورے گھر کے لوگ اور اس طرح سے، ہے نا؟ اور یہاں تک حد ہو گئی ہے کہ بے حیائیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، گھر کی عورتیں بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے، چاہے ہوٹلوں میں ہے یا گھروں میں ہوں، اور وہ کیک وغیرہ اور شمع جلانا اور کینڈل اور ساری چیزیں، موم بتیاں، ہے نا؟ تو کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ میرے دوستو، آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہے نا؟ دو چیزیں میں بتاؤں گا، اس کا حکم کیا ہے جنم دن منانے کا، اور اگر کسی کو دعوت دی جائے ایسی پارٹیوں میں جانے کے لیے، یا ایسے لوگ اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ایسی پارٹیوں میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، وہ دعوت قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ دو باتیں ہیں میرے دوستو۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے، قرآن و حدیث کو جو آپ دیکھیں گے تو قرآن و حدیث کے مختلف دلائل، ایک دو نہیں، مختلف دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ تاریخ پیدائش کی محفل منعقد کرنا یہ بدعت ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس قسم کی دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور علماء جو ہمارے قائد ہیں یا جو صحیح منہج کے علماء ہیں، ان کا بھی قول یہی ہے، ان کے فتاویٰ ہیں اس سلسلے میں ہی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے اس سلسلے میں کہ یہ بدعت ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس قسم کی دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے، وہ فتویٰ ان کا میرے سامنے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شیخ کی بات میں آپ کے سامنے نقل کر دوں جو انہوں نے اس سلسلے میں فتویٰ دیا۔ تو شیخ رحمہ اللہ کا فرمان یہی ہے یا ان کا قول یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت نہیں ہے، اور ایسی محفلیں جو ہے تاریخ پیدائش کی محفل منعقد کرنا، اس قسم کا پارٹی کرنا، اس کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ کہا شیخ نے کہ اس لیے کہ اس سے بدعت کی تائید اور توثیق ہوتی ہے، بدعت کی تائید بھی ہوتی ہے، اس کی توثیق ہوتی ہے، آپ ایک سپورٹ کر رہے ہیں ایسی بدعتوں کا، ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شرکاء یعنی معبود ہیں جو ان کے لیے ایسی شریعتیں بناتے ہیں جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اس سورہ شورى آیت نمبر 21، جو یہ عمل لوگ کر رہے ہیں، ہے نا، کیا اس کی ان کے کچھ شرکاء ہیں جو ایسی شریعتیں یہ ایجاد کرتے ہیں، ایسا طریقہ ایجاد کرتے ہیں
جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، سورہ جاثیہ آیت نمبر 18-19۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت دی ہے، اس کی پیروی کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو کچھ نہیں جانتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یقیناً ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں آیت نمبر 3 اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم لوگ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے دوستو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں ان چیزوں کی اتباع کرنی چاہیے جو چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے جو چیزیں نازل کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا ہمیں حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ہمیں حکم کیا ہے، سمجھا نا، تو ہمیں ان چیزوں کی پیروی کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں کی پیروی یا ایسی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے جو ہے نا اللہ رب العالمین نے جس کا حکم نہیں دیا ہے، جو اللہ نے نازل نہیں کیا ہے نا، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ ایک صحیح حدیث میں میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا کام کرتا ہے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، جس پہ جو ہمارا حکم نہیں یا جس پہ ہمارا عمل نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، وہ کام مردود ہے، وہ کام مردود ہے۔ میرے دوستو دنیا کا کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دن منایا ہو اپنا یا اور بچوں کا یا اور کسی کا اور اس کا آپ نے حکم کیا ہو۔ ہم مسلمان ہیں میرے دوستو، اور ہمیں جو ہے بدعتوں سے اور ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین کے اندر بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور بھی حدیثیں اس مفہوم کی ہیں۔ تو سب سے بری چیز دین کے اندر بدعت ہے، وہ کام جو دین کے اندر ایجاد کیا جائے اور اس کو کیا جائے جو ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جو ہے یہ جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے ایک بڑا اچھا طریقہ دیا ہے ہمیں، جب بیٹا بیٹی پیدا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے، ہے نا، بیٹا ہے تو 2 بکری ذبح کیا جائے، بیٹی ہے تو 1 بکری ذبح کیا جائے، سمجھ رہے ہیں نا، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، جو مسنون طریقہ ہے اس کا نام رکھا جائے، آپ اس گوشت کو کھائیں، اپنے احباب کو کھلائیں، غریب مسکین کو کھلائیں، ہے نا، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، ایک چھوٹی سی دعوت کر لیجئے، آپ اس میں خوشی منائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، ایک بہترین طریقہ دیا گیا ہم کو۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ہر سال اس کا جنم دن بنانا، جب بھی اس کا وہ برتھ ڈے آئے، تاریخ پیدائش آئے تو اس پارٹیوں کا اہتمام کرنا، کیک بنانا، کیک کاٹنا، بچے سے کیک کو کٹوانا، سمجھ رہے ہیں نا، اس طرح سے شمع جلانا یا شمع بجھانا جو ہے،
جو بھی طریقہ اپنایا جاتا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ہے اس کا حکم شریعت میں، کچھ کہیں اس کی دلیل ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ کیا ان کے پاس اولاد نہیں تھی؟ یا خود وہ اپنا جنم دن نہیں منا سکتے تھے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے دوستو، اتنی مطلب کیا ہے، حد سے تجاوز بھی جو ہے ایک مسلمان کے لیے کو زیب نہیں دیتا کہ آپ حد سے تجاوز کر جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلی چیز تو ہمیں شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے ہے، اور ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں، کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں آپ، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آپ اس کو جو ہے بڑی دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی قرآن کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں، حدیثوں کی کوئی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہے. میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ایک دائرہ ہے ہمارا، اس سے باہر نہ نکلیے، اس دائرے کے اندر رہیے، تبھی آپ کی ہماری کامیابی ہوگی. اور اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خط کھینچا سیدھا ایک دم، اور آپ نے کہا یہ صراط مستقیم ہے. پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں خطوط کھینچے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے گمراہی ہے، آدمی اگر اس میں جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھی، نہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ سیدھا راستہ اسی کی اتباع کرو. اور بغل میں جو لکیریں آپ نے کھینچی، اگر اس پہ جاؤ گے تو تم جو ہے بھٹک جاؤ، جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے. سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے تم دور چلے جاؤ گے. تو میرے دوستو، صراط مستقیم جو ہے، جو صحیح راستہ ہے دین کا، اس پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ عقیقہ کیجئے جو مسنون طریقہ ہے، آپ کھلائیے، دعوت دیجئے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے، غریب مسکین کو دعوت دیجئے، پڑوسیوں کو بلائیے، آپ کھلا دیجئے ان کو، جانور ذبح کیجئے، کھائیے. دونوں طریقہ صحیح ہے. یا تو آپ اس گوشت کو پکائیں، کھلائیں لوگوں کو جو آپ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ یا اس کو تقسیم کر دیجئے. تو میں کہتا ہوں آپ دعوت کرو، ہے نا؟ بیٹھو ایک جگہ، لوگ آئیں گے، تھوڑی سی خوشی ہوگی آپ کو بھی، لیکن اس کا کوئی اہتمام نہیں، ہے نا؟ اور یہ سال سال میں جنم دن منانا، میرے دوستو ڈریے اللہ رب العالمین سے. میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہو، میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اس طرح کی محفلیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی محفلیں بدعت اور خلاف شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں یہود و نصارہ سے مشابہت بھی پائی جاتی ہے. اس لیے کہ وہی لوگ ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، وہی لوگ ایسا کر رہے ہیں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، ایک نئی چیز ہے دین میں، اور شریعت کے خلاف یہ چیز ہے. تو کیا آپ پسند کریں گے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت کریں آپ؟ جنہیں ضالین اور مغضوب علیہم کہا گیا. آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. یعنی نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، صحابہ کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے اللہ، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا اللہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے. اس سے مراد یہود ہیں،
ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو لوگ گمراہ ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ جو گمراہ ہیں؟ نصارہ، کرسچین جو ہیں۔ تو آپ تو سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا، نصارہ کرسچین کے راستے سے بچا، اور عمل کرتے ہو انہی کے طریقے پہ چلتے ہو۔ یہ جنم دن اور برتھ ڈے منانا یہ سب ان کا کام ہے، اور انہی کا عمل اختیار کر کے انہی کی روش پہ چلنا چاہتے ہو۔ نماز میں دعا کرتے ہو کہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا، یہودیوں کے راستے پہ نہیں، نصارہ کے راستے پہ نہیں۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ ایسے زبان سے ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ جو جنم دن یا برتھ ڈے یہ یہود و نصارہ سے کیا ہے، اس میں مشابہت ہے، کیونکہ یہی لوگ ایسی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقے اور عادات سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی سنتوں کو حرف بحرف اپناؤ گے، ایک دم ویسے جو ان کا طریقہ ہے تمہیں اپناؤ گے اس کو، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ مسلمان ان کی روش پہ چلنا چاہے گا، ان کے طریقے کو اپنانا چاہے گا، چلے گا ان کے پیچھے پیچھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہود و نصارہ کی تقلید، مشابہت، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، لباس میں، پہناوے میں، آج دیکھ لیے ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے چھوٹا کپڑا پہننا سکھایا، مسلمان پہننے لگا، چھوٹا کپڑا جو ہے بالکل بے پردگی جس میں ہوتی ہے، آج مرد بھی ایک دم چھوٹا کپڑا پہن کے جو ہے چڈی چڈا جس کو بولتے ہو پہن کے گھومتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کس کا طریقہ ہے یہ سب؟ چست اور تنگ لباس، عریانیت اور بے حیائی لباسوں میں، اور اسی طرح رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آپ دیکھو کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کر چکا ہے، وہ چیزیں آ گئی ہمارے سماج اور معاشرے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے پیچھے چلنا چاہو گے، اور وہ یہود و نصارہ ہے۔ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھس رہے ہیں تو تم بھی چاہو گے اس میں گھس جائیں۔ دوسری حدیث میں میرے دوستو، بڑی اہم حدیث، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ اور اس کو میرے دوستو، یہ بڑی مشہور، بڑی اہم حدیث اپنے دماغ میں رکھو، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا شمار انہی میں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان کے طرح سے ان کی مشابہت اختیار کوئی کر رہا ہے، ان کی عادتیں، ان کا طور طریقہ، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، ان کے ساری چیزیں، وہ اس میں ان کی پیروی کر رہا ہے، انہی کی طرح کر رہا ہے، چاہے یہود و نصارہ ہوں یا غیر مسلم اور دوسری قومیں ہوں، ہے نا؟ اگر ان کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ آپ سوچئے جو ہے، کیا کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا نام یہودیوں میں لکھا جائے؟ یہودیوں کی فہرست میں ہو، نصارہ کی فہرست میں ہو، اور دیگر غیر مسلم قوموں کی مشابہت اختیار کر کے ان کی لسٹ میں ان کے نام کے ساتھ میں اپنا نام لکھانا چاہتے ہو؟ میرے خیال سے کوئی مسلمان پسند نہیں کرے گا اس چیز کو۔ تو بھیا عمل کیوں کرتے ہو پھر؟ تو ایسا عمل کیوں کرتے ہو جو تمہارا عمل نہیں ہے، جو تمہارا کام نہیں ہے، وہ جو ہماری شریعت نے وہ ہمیں نہیں سکھایا ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نہیں سکھایا، وہ آپ کی تعلیم نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا آپ کے زمانے میں، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، تو اس میں اضافہ کرنے کی کس نے آپ کو پاور دیا؟ کس نے اتھارٹی دی ہے؟ کیوں ایسا عمل کرتے ہو جو شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف؟ کیوں ہم اس طرح سے میرے دوستوں گمراہیوں میں جاتے ہیں؟ یہ افسوس ہوتا ہے،
ڈریے اللہ رب العالمین سے. بہت ساری حدیثیں اس مفہوم کی ہیں. اللہ کا خوف کیجیے، ڈریے، اور ایسے اعمال سے بچیے جو اعمال ہمیں اسلام سے، ہمارے دین سے ہمیں دور کر رہے ہیں. بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچے میرے دوستو اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے اس سے دور رہنے کی تلقین کی، اور ہمیشہ آپ نے نصیحت کی اپنے خطبوں میں اور اس طرح دیگر مجلسوں میں. آپ نے اس سے ڈرایا ہم کو. تو یہ چند باتیں تھیں اس کے تعلق سے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ دین کے کاموں میں خرچ کیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، غریبوں یتیموں کا سہارا بنیے، ہے نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں کہ ایک لقمہ کے. ٹھنڈی کا موسم آ رہا، ان کے پاس جاڑے کا کپڑا نہیں ہے، لحاف نہیں ہے. آپ انتظام کرو، یہ ثواب پاؤ گے، ان کی دعائیں ملیں گی. اللہ نے اگر پسند کر لیا، معمولی کوئی نیک عمل کر رہے ہو تو شاید جو ہے وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے. آج جو ان پارٹیوں میں غلط طریقے سے، غلط پارٹیوں میں، ناجائز پارٹیوں میں جو تم پیسہ بہا رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. مال بھی تمہارا خرچ ہو رہا ہے اور گنہگار بھی ہو رہے ہو. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو میں نے بتایا شروع میں کہ ایسی دعوتوں میں، ایسی پارٹیوں میں نہیں جانا چاہیے، اور ایسی دعوتیں قبول کرنا جائز نہیں ہے. یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر جنم دن یا برتھ ڈے کی پارٹی کوئی کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو ایسی پارٹی میں جانا، ایسی دعوت قبول کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. مت جائیے ایسی جگہوں پر. آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، آپ سمجھائیے اس کو. یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی. آپ اس کو کم سے کم اتنا کہہ دیجئے کہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ غلط عمل ہے، یہ ناجائز عمل ہے، یہ بدعت ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ ایسی پارٹیوں میں نہ جائیں. وہ ناراض ہو جائے. اللہ کو ناراض مت کریں. اللہ ناراض ہوگا تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. ایک ہمارا دوست اگر غلط کر رہا، ہماری بات نہیں مانتا، تو آپ مت جائیے اس کی پارٹی میں، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیجئے. جو ایسی دعوتیں کر رہے ہیں جو ناجائز دعوتیں ہیں، جو پارٹیاں جائز نہیں ہیں، آپ مت جائیے وہاں. ایسی دعوتیں قبول مت کیجیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق دے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ ہم سب کو اللہ بدعتوں سے دور رکھے. رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں یہود و نصارہ کے مشابہت سے دور رکھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.